قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک طرح کی دھمکی دی ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا۔ ارتداد کا مطلب دین چھوڑ دینا، یہ پیچھے ہٹنا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، رد کر دیا، رد کا معنی لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور ارتداد پیچھے کو ہٹ گیا، خود ریجیکٹ ہو گیا، باب افتعال۔ تو جو بھی پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ جو پیچھے ہٹنا ہے دین سے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اپنی گاڑی تھوڑی سی پیچھے لے آؤ، پیچھے لانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے آپ لانڈھی گئے ہوئے تھے، ریورس کرتے کرتے گھر پہ لا کے کھڑی کر دیا آپ نے، جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 قدم پیچھے لے آئے، ایک اسٹاپ پیچھے لے آئے، لیکن اس کو کہا یہی جائے گا کہ پیچھے کو آنا۔ منزل ہماری سامنے ہو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے کو آئیں تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، جس نے جانا کسی منزل کی طرف ہے اور وہ اس منزل کو فوکس کیے بغیر ریورس میں آ رہا ہے بلا ضرورت۔ ریورس وہاں گیئر مارا جاتا ہے، ریورس گیئر، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے۔ سیدھے ٹریک پہ آپ جا رہے تھے، چلتے 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 راستہ بھول گئے تو پھر آپ تھوڑا ریورس آتے ہیں، لیکن سیدھے ٹریک پہ اگر جا رہے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی لوکیشن آپ نے پشاور کی یا لاہور کی ڈالی ہوئی ہے اور آپ لکھا ہوا ہے کہ جی لاہور یا پشاور 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی تم تو منزل ہی سے غافل ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ایک منزل بنائی ہے، وہ منزل ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی عقیدہ بھی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں اور فوکس آخرت کو رکھیں۔ یہ رہنا نہیں ہے یہاں، مرنا ہے، جانا ہے یہاں پہ۔ بہت جنازے آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کر لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، عقل و شعور ہم نے سنبھالا ہے، اس وقت سے کتنے جنازے دیکھ لیے ہوں گے، کتنی لاشیں خود اٹھائی ہوں گی ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، کتنے لوگوں کو خود مرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، بالکل چھوٹا سا، اس کو زیادہ شعور نہیں تھا، تو یہاں جنازہ آیا، بہت پرانی بات ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتا میت کیا ہوتی ہے، جنازہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں کفن میں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، تو گھر میں مجھے آ کے کہنے لگا، ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل کو دیکھا ہے۔ یعنی اس کا خیال ہے انکل تو ہیں لیکن یہ تو ہل بھی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ شاید مرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا آج میں نے چلتے پھرتے انکل تو بہت دیکھے، ایک انکل مرے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو اس کی بات پہ تعجب اس لیے ہوا کہ جو مر جاتا ہے اس کو انکل نہیں کہا جاتا، جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مرے ہوئے انکل، مری ہوئی انٹی، مرے ہوئے چاچو، مرے ہوئے خالو، کسی کے خالو یہ سن کے نہ مر جائیں، مرے ہوئے ماموں، مرے ہوئے پھپھا، مرے ہوئے ابو، تو مرے ہوئے کو یہ نہیں کہا جاتا، اس کے سارے القاب اس سے چھین لیے جاتے ہیں، وہ تو میت ہے، میت۔
میت کب آئے گی, میت کا جنازہ. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مرا ہوا ہو اس کو کہا جائے ماموں کو لے آؤ, پھپھو کو یہاں لے آؤ. نا بھائی, میت کو, پھپھو کی میت کو یہاں لے آؤ, خالو کی میت کو یہاں لے آؤ, والد کی ابو کی میت کو یہاں لے آؤ, دادا کی میت کو یہاں لے آؤ. تو جب ایک ٹریک ہے, سب نے مرنا ہے. مسلمان اپنی منزل سیدھی رکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے آخرت کے لیے بنا ہوں, میں دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو تکبر میں اور اللہ سے غفلت میں ڈالا ہے وہ ترقی ہے. پاگل ہو گیا ترقی کر کے, سن کے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے, اور وہ اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہا ہے, اپنی حیثیت کو نہیں دیکھ رہا. دنیا ترقی کر رہی ہے میرے بھائی, لیکن سائنسدان ترقی نہیں کر رہے. وہ ترقی کے بعد بھی مر جاتے ہیں. جو ترقی کروانے والے ہیں وہ دنیا کو آگے چھوڑ کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جس دنیا ترقی تو انسان کو کرنی چاہیے تھی نا, اور انسان کی حقیقی ترقی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ موت کو آگے نہ دھکیل دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو, دو ترقیاں, ایک ہے اس دنیا کی ترقی, ایک ہے انسان کی ترقی. انسان تو ویسا ہی ہے, پہلے عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھیں, اب عمریں کم ہو گئیں. تو دنیا کو آپ ترقی دے رہے ہیں. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. آپ نے اپنے لیے گھر بنایا, گاڑی بنائی, لوگ کہیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ کا پہلا گھر تھا بوسیدہ گھر تھا, اس کو تھوڑا آپ نے کشادہ کر لیا. کچن کو توڑ کے آپ نے ریپیئر کر کے اچھا کچن بنا لیا. واش روم بھی خراب سا واش روم تھا, اس میں بڑے لگژری آپ نے نل کے شل کے لگا دیے. تو آپ مجھے بتاؤ, آپ ترقی کر رہے ہو یا آپ کا گھر ترقی کر رہا ہے؟ بولو نا. گھر ترقی کر رہا ہے. ٹینک اچھا بنوا لیا آپ نے, گھر میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا, سولر پلیٹیں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اپنے پیسوں کا آپ نے, کیونکہ گورنمنٹ نے اسکیم کیا کر دی, چینج کر دی. کیونکہ حکومت بھی کھیلتی ہے لوگوں کے ساتھ. پہلے پلیٹیں بکوائیں لوگوں کو لالچ دے کے, پھر یونٹی اتنے گرا دیے ہیں کہ کس قدر ضلالت ہے آپ اندازہ لگاؤ. تبھی لوگوں کا اعتماد ہٹتا ہے ان لوگوں پہ. کس قدر لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. پھر بد دعائیں جو پڑتی ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑتی ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک لالچ دو, یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ لوگوں کو ایک لالچ دو اور لوگ دھڑا دھڑ سولر پلیٹیں خرید لیں, اور اس کے بعد آپ کہو کہ یونٹ ہم نے کم کر دی ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے لوگ لاکھوں روپے لگا چکے ہیں. کوئی بات نہیں, مجھے پتہ ہے غم کیوں نہیں ہوتا, آخرت ہے نا. خدا کی قسم, آخرت کا تصور سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے, سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے. آخرت نہ ہوتی تو میں مر چکا ہوتا ویسے ہی. کیوں مر چکا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے. آخرت کا تصور نہ ہوتا ہم سب ڈپریشن سے پاگل ہو چکے ہوتے. دیکھو, آخرت کا تصور نہیں ہے جاپانیوں میں, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے, بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے, اور صرف تصور نہیں ہے, ہمیں اتنا یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر کر دیا ہمارے سامنے, اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کو انسان, وہ غم ہے بھی نہیں اصل میں, وہ تو نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ. لیکن جب آخرت نہیں ہوتی نا سامنے, تو کوئی نعمت تھوڑی سی کم ہو جائے اس پہ بھی پاگل ہو جاتا ہے انسان. غم ورنہ ہم لوگوں کی زندگی میں کہاں ہے بھائی, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. ہمارے غم یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلنا. آج کل جو مارکیٹ میں غم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ صبح اس کو پراٹھے مل رہے ہیں کم وقت کو, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, شام کی چائے بھی مل رہی ہے, رات کو سونے کے لیے جگہ بھی ہے, پھر بھی ٹینشن میں ہے. کیوں؟ دوسروں کو دیکھ رہا ہے. ابے اس نے تو یہ بھی لے لیا, وہ تو وہ بھی کر لیا, وہ تو آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا, وہ تو جس کام میں ہاتھ ڈالے چمتکار ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ گے ختم. جو آگے نکل گیا وہ مر کے کہاں جائے گا؟ یار آپ لوگ بول لیا کرو میرے بھائی,
جو آپ سے آگے نکل گیا تو کہاں جائے گا؟ آ رہا ہے قبرستان میں ملاقات ہونے والی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لوگ موت کو غم سمجھتے ہیں، حالانکہ موت غم بھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت سب سے بڑی ٹینشن ہے. بھائی صاحب موت نہ ہوتی تو ہم ٹینشن سے مر جاتے، مرتے نہیں کیونکہ موت نہ ہوتی، لیکن پاگل ہو جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا تم مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دیکھو بعض صحابہ ایسے تھے جن پہ خوف کا بڑا غلبہ تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. جو اہل اللہ ہے نا ان پر اللہ کے، کسی پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے، وہ کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے. تو ان پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا. ہم اگر نہ ہوتے، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ اچھا ہوا ہم پیدا ہو گئے. دیکھو یہ پوری کائنات جو بنی ہے نا، یہ وہ میں گھر والی مثال سے ہٹ نہ جاؤں، مجھے یاد دلانا. گھر کا میں نے واش روم ٹھیک کروا دیا تھا اور کچن ٹھیک کروا دیا تھا. کیا کیا رہ گیا تھا؟ 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں، وہ بھی ٹھیک کرواتا ہوں میں انشاءاللہ. تو لیکن ٹھیک کروا کے آپ خوش نہ ہو، پھر آپ کو ماروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی، ابھی پھر اس کے بعد جس نے بنایا ہے اس کو ماروں گا میں. وہ مثال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. تو کیا مثال چل رہی تھی ابھی جو؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا تھا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان سے منقول ہے کہ ہم پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت، پہچان کیسے ہوتی. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. آج دیکھو سائنسدان جب یہ تحقیق کرتے ہیں نا، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کائنات کی وسعتوں کے بارے میں، مجھے یہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو کتنی بڑی کائنات ہے اور کیسی کہکشائیں ہیں. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو یہ سب تو راز چھپے رہتے. کون کہتا کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا. اتنی بڑی کائنات جس کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، تو کوئی تو ہو جو سبحان اللہ کہنے والا ہو. یہ اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا، وہ تو صلو علی الحبیب والے بھی نہیں تھے. تو کون ہوگا جو اس کائنات کو دیکھ کے اس کے رازوں کو فاش کرے گا اور اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا اور ہر روز کوئی نت نئی تحقیقات سامنے لائے گا. تو جانوروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم. تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث تو کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم درست ہے، قرآن سے ثابت ہے اس کا مفہوم. کنت کنزا مخفیا، اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمالات، کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے والا تھا کیا؟ فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. بھائی وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں، فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، بھائی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے. تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو، وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. دیکھو جو نظر آ رہا ہو وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے، جو نظر نہ آ رہا ہو وہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے جن چیزوں کو اس نے. میں جملہ جان کر ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. جو بنانے والا ہوتا ہے اور نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. پولیو کی ویکسین جس نے بنائی اور جس نے پوری دنیا میں پھیلائی نا، پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، پوری دنیا اس کو
سلام کرتی ہے کہ اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی، سوائے پاکستانیوں کے، سوائے پاکستانیوں کے. تو بہت سارے کام الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ وہ سازش ہر چیز کو، کیونکہ ہم نے جن حکمرانوں کو اکثر کو دیکھا کہ وہ سازشی ہیں، تو ہمارا سسرال کو دیکھا وہ سازشیں کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف. سسرال والوں نے اپنے سسرال کو دیکھا کہ وہ سازشیں کرتا رہتا ہے. امام نے کمیٹیوں کو دیکھا کہ میرے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں. کمیٹیوں نے امام کو دیکھا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. باس کو دیکھا، اپنے امپلائیز کو دیکھا، آپ کے جو ساتھ تھے ان کو دیکھا کہ وہ آپ کے خلاف دفتر میں سازشیں کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور باس کے سامنے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، آپس میں بھی برائیاں کر رہے ہیں. جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی نیک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے دیکھا، الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے، جتوا کس کو رہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ سے لوگ جیت رہے ہیں جہاں سے کھڑے ہوئے ہی نہیں. اچھا، پھر سیاستدانوں کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جب اپنی باری آتی ہے تو باپ بناتے ہیں، جب اپنا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وہی سب سے ملک دشمن بن جاتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اتنی سازشیں پاکستانیوں نے دیکھی ہیں، اتنا کچھ دنیا میں دیکھا ہے. اب تو سڑک بن رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، سازش ہے. اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا لگتا ہے، گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں، لگتا ہے یہ بہت بڑی گیم کھیلی جانے والی ہے. ہمارے گیم اصل میں یہ گیم مذکر لفظ ہے اردو میں، یہ پنجاب میں جا کے مؤنث ہو گیا. ایسا لگتا ہے بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں، اس کا مطلب ٹینٹ کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی تھوڑا سا ہمیں منہ میں مٹھائی دے کے خوش کیا جا رہا ہے بڑے زہر کے انجیکشن کے لیے. بعض دفعہ دیکھو قرآن میں آتا ہے نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جتنی پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے، وہ جب ان پہ شروع میں آزمائشیں آتی تھیں وہ پھر بھی نہیں سدھرتے تھے تو پھر اللہ ان کو ترقی دیتا تھا کہ ٹھیک ہے اب غافل ہو جاؤ، پھر ایک ہی دفعہ میں ماروں گا. تو حکومت کچھ اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اب اس بڑی چپت لگانے والے، اب ہمیں 2-4 ڈھکن وکن لگا کے اب کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. تو پٹرول سستا ہو جائے تو لگتا ہے کہ اب ڈبل مہنگا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا، مجھے نہیں پتا. ڈالر اگر اوپر نہیں جا رہا لگتا ہے کہ اب کچھ اور ہونے والا ہے، کچھ اور اوپر جا رہا ہے جو بتا نہیں رہے. تو ہم نے منفی چیزیں اتنی دیکھی ہیں. کوئی آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہو، لگتا ہے پیسے مانگنے والا ہے آپ سے. تھوڑی دیر میں آپ سے کیا مانگے گا، ورنہ کون تمیز سے بات کرتا ہے بھائی آج کل. تو ہر وقت منفی چیزیں اتنی زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہر چیز میں سازش کی بولو بو آتی ہے. تو پھر وہ جو بڑی طاقتیں وہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف سازشی، تو اب ان کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتے ہیں، سازش. تو یہ ہمارا قصور نہیں، ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو وہ اسی ٹائپ کا ماحول ہے. تو اس لیے اب اس کو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا، یہ یعنی اور خراب ہوگا، یعنی استغفر اللہ، ٹھیک ہوگا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس نے بنا کے دکھا دیا کہ میں کیسا ہوں. تو اگر انسان نہ ہوتا کون پہچانتا ان چیزوں کی ڈیپ میں، کون جاتا بھائی، کون ان رازوں سے پردے اٹھاتا. کیسے کمالات ہیں ایک ایک چیز میں. کچھ چیزوں تو قرآن نے بیان کی ہیں، کچھ چیزیں قرآن نے کہہ دی ہیں مما لا یعلمون. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے، یعنی بعد میں جان لو گے تم، اس وقت نہیں جانتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اب اتنا کچھ اس اللہ نے بنا دیا، تو اس اللہ کو پہچاننا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کیسی ذات ہے وہ. تو میں وہ مثال دے رہا تھا گھر کی کہ انسان تو دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان ترقی کر نہیں سکتا. دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، کہیں آپ مجھے سمجھیں کہ ترقی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس ترقی کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے. اگر وہ ترقی آخرت کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسی تو فرعون نے بڑی ترقی کی ہے بھائی،
اور اس ترقی کو ان حدود میں رکھا جائے جو حدود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، پھر وہ ترقی نعمت ہے. تو ترقی کی مثال دے رہا تھا، گھر کوئی شخص ٹھیک کر رہا ہے تو گھر ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اچھے نلکے لگا دیے اس نے، باہر صفائی کروا دی اس نے، تو لیکن پتہ چلا کہ جی اس کو تو کینسر ہے. جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ جو گھر بنانے والا ہے اس کو بہت خطرناک کینسر، آخری اسٹیج پہ چل رہا ہے وہ کینسر. تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر نے ترقی کی ہے یا آپ نے ترقی کی ہے؟ بولو نا. گھر نے ترقی کی ہے، آپ نے تھوڑی کی ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوگا جب آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں، لیکن اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی ٹی بی ہے اس کو، یا اس کو کینسر سے بھی ایڈز ہو گیا، اس کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی بیماری ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کینسر تھوڑی ہے. دیکھو یہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کو کینسر ہے اس کو نہیں ہے. بھائی کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں ترقی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. کینسر نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے مر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا شوگر سے مر جاؤ گے، شوگر نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کچھ اور بیماری ہوگی، بخار سے مر جاؤ گے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہٹے کٹے میرے دوستوں میں، ایسے صحت مند، صرف ایک فیور آیا، بخار آیا ہے، نکل لیے. میرے پاس فون آیا، مفتی صاحب آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ 30 سال، جوان. بھائی کیا ہوا یار؟ ابھی پچھلے ہفتے تو ملاقات ہوئی ہے، وہ جی بخار آیا تھا وہ بگڑ گیا، بس اسی میں انتقال ہو گیا. بھائی کیسے بگڑ گیا یار؟ اتنی زبردست اینٹی بائیوٹک آج کل ایجاد ہو چکی ہیں، بخار کی 20 قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں. نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے. آپ نے کئی دفعہ سنا نہیں ہوگا یار پچھلے ہفتے تو میری ملاقات ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہیں، جو ترقی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہیں. تو ترقی 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 کا بھوت سوار ہو گیا ہماری کھوپڑی شریف پہ، اور لوگ جو بنانے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے تو ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتاؤ. ایک طالب علم نے سوال پوچھا تھا نا کسی پروفیسر سے کہ جب ساری ترقیاں ہم خود کر رہے ہیں، انسان اتنا آگے جا چکا ہے تو ہم خدا کو کیوں مانیں، کیوں اس کی عبادت کریں، کیوں اس کے احکامات کو فالو کریں؟ خدا نے معاذ اللہ کیا دیا ہے ہمیں؟ اللہ نے تو ایسی زمین اٹھا کے دے دی تھی. آپ ہزاروں سال پرانی زمین کو دیکھیں تو کچرا کنڈی لگے گی میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو سارا کام ہم نے کیا ہے. تو کتنی بڑی بھول ہوتی ہے انسان سے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ نے کیا کیا ہے اس میں؟ ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے، یہ تو آپ نے نہیں بنائے. آنکھیں آپ کو اللہ نے دیں دیکھنے کے لیے، یہ تو آپ نے نہیں بنائے. سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ بولو. دیا سوچنے کے لیے تھا، لیکن سوچنا آج کل اس سے جا نہیں رہا. تو سارے کام اللہ نے دیے، اور پھر اس ترقی کے لیے جتنے انسٹرومنٹ دنیا میں ہمیں چاہیے تھے وہ بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو پھر تکبر کیسا بھائی؟ ساری چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں، اور اپنی اوقات یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے، ترقی گئی تیل لینے. 2 وقت کی روٹی نہ ملے، سب برباد. بارشیں بند ہو جائیں، ساری دنیا کی ترقی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو جائے، خالی ایک بارش رک جائے. وہ کیمیکل سے میزائل چھوڑ کے کچھ وقت تک برساتے رہیں گے، اس کے بعد بیڑا غرق. یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مارچ میں نے تو زندگی میں نہیں کبھی دیکھی بھائی. مارچ میں اتنی بارشیں ہیں، اپریل میں آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا اپریل میں کبھی ہم نے بارشیں دیکھی. چلو ایک آدھ چھینٹا میٹا ہو گیا، بادل گزر رہا تھا 2-4 چھینٹے مارتا ہوا چلا گیا. یہ تو پراپر بارشیں ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کا جو ماحول چینج ہو رہا ہے نا، اس سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے. یہ ہم بھگتیں گے. یہ انہی ترقی یافتہ لوگوں کے کمالات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے تو انہوں نے بڑے الگ الگ اصول بنائے ہوئے ہیں، ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بارش تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن پتہ نہیں جون جولائی میں اب کیا ہوگا، جو جولائی اگست میں کیا ہوگا اب.
تو اور ہمارے لیے تو رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہی تو میٹرک میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا ہم نے. دیکھو میٹرک میں مضمون جو ہمیں سبجیکٹ یاد کروائے جاتے تھے وہ بھی کیسے, وہ بھی ٹینشن والے سارے. پہلا جملہ بس اچھا ہے, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, آگے بٹ کے بعد آگے ساری. قرآن میں جہاں بارش کا تذکرہ ہے بٹ کا تذکرہ نہیں ہے, آگے بٹ ہے بھائی. قرآن ہمیشہ بارش کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت, میں اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں, چشمے جاری کرتا ہوں. لیکن کراچی میں جب بچے کو میٹرک میں مضمون یاد کروایا جا رہا ہے تو پہلا جملہ تو قرآن سے لے لیا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, بٹ کے بعد سورس آف ٹربل کی ساری اقسام بیان کر دی. ٹریفک جام ہو جاتا ہے, گٹر سے یہاں سے لوگ گرتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں, بیماریاں پھوٹتی ہیں. وہ پورا مضمون ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو تبھی تو ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے, منفی. جو چیز جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی ہم گھبرانا. سب سے پہلے تو لائٹ جاتی ہے, 2-4 چھینٹے پڑتے ہیں لائٹ گئی. یعنی کیئر ہے بھائی, پبلک کی کیئر کا خیال ہے کہ کرنٹ لگنے سے کوئی مر نہ جائے. تو آنے کے بعد بھی تو کرنٹ لگ سکتا ہے بھائی, اور لگتے ہیں, لوگوں کو کھمبے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بچائے سب کو, زندگی دے. خیر پھر ہم اپنے دکھڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں, بار بار ٹاپک چینج ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گھر بنا لیا, آپ کا گھر ترقی کر گیا, بہت کچھ ہوا, آپ نے کپڑے اچھے بنا لیے, ویسٹ کوٹ اچھی پہن لیا آپ نے, اور سوٹ ٹائی بنوا لیا آپ نے, شوز بھی اچھے خرید لیے. تو یہ کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں. ویسٹ کوٹ کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی, جوتوں کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی. آپ تو میرے بھائی ترقی جب ہوگی جب آپ موت کو دھکیل دو. آپ تو روز بروز پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہو. جب میں یہ مثال دیتا ہوں نا پھانسی کے پھندا, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ابے پھانسی, ہمیں تھوڑی پھانسی ہونے والی ہے. تو بھائی جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے تو پھانسی کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جس کو نہیں ہونے والی ہوتی. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جس کو پھانسی سنا دی گئی ہو, 10 سال قید با مشقت یا 10 سال قید بلا مشقت اور کے بعد پھانسی, تو اس پھانسی والے کو پھندے میں لٹکا کے مار دیا جاتا ہے نا, تو مجھے اور آپ کو پھندے میں لٹکائے بغیر مار دیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ جو موت کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا اختیار کیا جائے گا. کسی کو ٹرک کے نیچے لا کے مارا جائے گا, ڈمپر کے نیچے کچھ اسٹیکر بنایا جائے گا اس کا, کسی کو جو ہے کینسر سے مارا جائے گا, کسی کو شوگر سے مارا جائے گا, کسی کو گردوں خراب کر کے مارا جائے گا, کوئی سسرال کے ہاتھوں پٹے گا, کوئی دوسری کرے گا, اور ڈپریشن سے مارا جائے گا, صرف ڈپریشن سے تو مرے گا بھائی. نہیں یقین آتا آپ ہمارے یہاں کے جنازے دیکھ لیا کرو, ہر ہفتے کوئی ایک آدھ تو آیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے تو قریب قریب مسجدیں, جنازے بھی ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی تو اب جنازے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ حرم میں دیکھ لو آپ, جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الجنائز, اور وہ ایک جنازہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. حرم میں جو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, امام حرم مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ ایک نہیں رکھا ہوا ہوتا, کئی جنازے ایک نماز میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی آبادی کہیں بڑھ جائے تو پھر جنازوں کا ریشو دیکھا کرو. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے.